السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر روزہ ہمیں کب رکھنا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی جو رات آتی ہے، اس رات میں آپ نے کون کون سا گناہ ہرگز نہیں کرنا ہے۔ شب برات کے رات کے اندر بھی اگر کوئی انسان جو گناہ میں بتا رہا ہوں اس گناہ میں سے ایک گناہ بھی کر لیتا ہے، اس سے بڑا بدبخت، اس سے ماڑا قسمت والے، اس سے زیادہ بد نصیب انسان شاید کوئی نہ ہوگا۔ ہمیں روزہ کب رکھنا ہے؟ آج شعبان کی 13 تاریخ ہے، آج فروری 24 تاریخ ہے، یعنی کل دن اتوار کا ہے۔ پیر کے دن کا آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ کل جو اتوار کا دن ہے، یہ دن جانے کے بعد جو رات آئے گی، اس رات میں آپ نے سحری کھانی ہے۔ سحری کھانے کے بعد آپ کو روزے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سنیں، بصومی غد نویت من شہر شعبان، آپ نے روزے کی نیت اس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلے دن کا آپ کا روزہ ہے، پیر کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اور پیر کے دن روزہ رکھنے کے لیے اتوار کے دن کے بعد جو رات آئے گی اس میں آپ کو سحری کھانی ہے۔ یعنی کل اتوار ہے، کل تاریخ 25 تاریخ ہے، فروری 25 تاریخ ہے، کل آپ سحری کھائیں گے اور اگلے دن کا آپ روزہ رکھیں گے۔ شعبان کے 15ویں رات، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کے اندر آپ یہ گناہ کرنا تو چھوڑیں، اس گناہ کا خیال بھی دل و دماغ کے اندر نہ لائیں۔ اس کا نقصان کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، اس رات کے اندر آپ نے چغل خوری نہیں کرنی ہے، اس رات کے اندر آپ نے کسی کو گالی نہیں دینی ہے، اس رات کے اندر اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا ہے، اس رات کے اندر شراب نہیں پینا ہے، اس رات کے اندر زنا کے قریب بھی نہ جانا ہے، اس رات کے اندر ہر وہ کام نہیں کرنا ہے جس سے آپ کا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس رات کو آنے سے پہلے آپ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یا آپ ماں باپ کو رلاتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ نے اس رات کے اندر بھی اس کام کو کر لیا تو آپ سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہ ہوگا، آپ سے زیادہ بدبخت، آپ سے زیادہ نالائق انسان کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس رات کے اندر ایک سال کے اندر کیا کیا ہونا ہے تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات میں لکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اس رات میں بھی زنا کے قریب گئے، شراب کے قریب گئے، جھوٹ بولنے کے قریب گئے، اللہ کی نافرمانی کے قریب گئے، نماز چھوڑ کے سو گئے، ایسا کام آپ نے کیا جس سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، آپ نے اللہ کے حکم کو توڑ کر اس رات کے اندر بھی سو گئے، تو خدا کی قسم آپ سے زیادہ بد نصیب کوئی انسان اس کائنات کے اندر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کیا پتہ کہ اسی سال کے اندر آپ میں سے، ہم میں سے اللہ کس کو بلا لے، اور جس کی موت اس رات کے اندر فہرست، ملک الموت کو جو فہرست اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر لکھ کے دیتے ہیں، اگر آپ کا نام بھی اس فہرست میں آ گیا اور آپ نے یہ سارے گناہ کر لیے تو یاد رکھیں آپ کا نام اسی حال میں لکھا جائے گا جو گناہ آپ اس رات کے اندر کر رہے ہوں گے، یا آپ نے کیا ہوگا۔ تو جس کا نام گناہ کرتا ہوا لکھا جائے ملک الموت کے فہرست میں، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ تو آپ نے یہ گناہ ہرگز اس رات کے اندر نہیں کرنا ہے۔ آپ کو کثرت کے ساتھ توبہ کرنی ہے، خوب اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ ایک سال میں کس کس کی موت آئے گی اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نوٹ کروا دیتے ہیں، اور وہ فہرست ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کثرت کے ساتھ توبہ کریں گے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، خوب اللہ کے سامنے روئیں گے اور خوب اللہ سے مانگیں گے، اور گناہ اس رات کے اندر آپ کرنا تو چھوڑیں، آپ دل و دماغ کے اندر اس کا تصور بھی نہ لائیں گے، کیونکہ آپ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اور آپ کو اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے۔ جس رات کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، خوب روتے تھے، اور صحابہ سے کہا کہ تم بھی اس رات میں جاگو، اللہ اللہ کرو، نفل نمازیں ادا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ اس رات کے اندر ایک سال میں جتنے انسان مریں گے، جس کی موت طے ہے، سب اللہ لکھ دیتے ہیں۔
تو تمہارا نام اس حال میں لکھا جائے کہ تم اس وقت اللہ سے لگے رہو، تم اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ تمہارا نام اس حال میں لکھا جائے کہ تمہارا سر سجدے میں ہو۔ تمہارا نام اس حال میں لکھا جائے کہ تم اس وقت اللہ اللہ کر رہے ہو۔ تو یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری یا آپ کی موت کب آ جائے، کس وقت آ جائے، اسی سال میں آئے، اگلے سال میں آئے، کس سال میں آئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہر شب برات کی رات میں آپ کو کثرت کے ساتھ اللہ سے وابستہ ہونا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اگلے دن کا آپ روزہ بھی ضرور رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔